السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ سب سے پہلے ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک رب قدوس کے لیے کہ جس نے ہر صاحب عقل کے حساب و کتاب کے لیے ایک مقرر دن مخصوص کر رکھا ہے۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 17ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 17ویں پارے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جس میں سے پہلا حصہ ہے سورہ انبیاء مکمل، دوسرا حصہ ہے سورہ حج مکمل۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ انبیاء کی طرف کہ اللہ پاک نے اس میں کون سے موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں مذکور شدہ ہیں۔ پہلا موضوع ہے جس میں قیامت بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقت عنقریب ہے، قیامت وقوع پذیر ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور قرب قیامت میں ہی یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی جو کہ راہ بلندی سے نیچے اتر رہی ہوگی۔ اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 ہے۔ دوسرا ہے کہ نیز مشرکین کے جو بھی بت اور اصنام وغیرہ ہیں وہ اور مشرکین قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ انبیاء کی ہے آیت نمبر 98۔ دوسرا موضوع ہے رسالت کے ضمن میں اس میں 11 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کچھ کا فقط نام آیا ہے اور کچھ کا مختصراً ذکر آیا ہے، کچھ کا قدر تفصیلی ذکر آیا ہے۔ ان انبیاء کے نام پیش خدمت عرض کرتی چلوں کہ جس میں سے پہلے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجمعین۔ ان 17 انبیاء میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ کا تفصیلی ذکر آیا ہے اور کچھ کا مختصر ذکر آیا ہے اور کچھ کے فقط نام ذکر کیے گئے ہیں۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کر کے اللہ پاک نے رسول خدا کو یہ بتایا ہے کہ رسول خدا کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دین اور دنیا کے بارے میں جو رسول خدا بتاتے ہیں وہی حق ہے، اور محمد کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہ جو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں وہی حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان کے یعنی کہ اس بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب رسول خدا یعنی کہ لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو اللہ پاک سے حق کی تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت اور بخشش والا ہے، اور جو باتیں تم کہتے ہو ان کے مقابلے میں تمہارے جو مشرکین ہیں ان کے مقابلے میں بھی تمہیں یعنی کہ اللہ پاک ہی کی مدد درکار ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ایک اور تیسرے اور آخری موضوع کی جانب کے جو ہے توحید پر 6 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے 6 دلائل بیان کیے ہیں جو کہ توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا کہ جس میں یعنی کہ ان دلائل میں سے پہلی جو دلیل ہے کہ زمین اور آسمان ایک تھے، ہم نے انہیں جدا جدا کیا، ہم نے دونوں کو الگ الگ کیا، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے یعنی کہ زمین میں پہاڑ جمائے تاکہ زمین لوگوں کے بوجھ کے ذریعے یعنی کہ بوجھ کی وجہ سے ہلے جلے نہ۔ ہم نے زمین پر کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر آسانی سے آرام سے چل سکیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا، رات دن سورج چاند کا نظام خدا ہی سنبھالے ہوئے ہے، نظام بنایا ہے، ہر ایک کو اپنے مدار میں رکھا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور نہ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور نہ ایک دوسرے میں وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی جانب، سورہ حج کی جانب کے جس میں یعنی کہ 6 باتیں مذکور ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے یعنی کہ اس کی وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جسے عام انسان پڑھ کر انسان کا دل تک ہلنے لگے۔ دوسرا جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے تخلیق انسان کے 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں: مٹی، مادہ منویہ، خون کا لوتھڑا، گوشت، بچہ، جوان اور پھر بوڑھا۔ ملل و مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ بندی کی گئی ہے انسانوں کی۔ یہ تیسرا موضوع ہے کہ جس میں گروہ کے نام بتائے گئے ہیں: مسلمان، یہودی، سوابی یعنی کہ جو ستارہ پرست افراد ہیں، عیسائی، مجوسی یعنی کہ جو سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور چھٹا گروہ بتایا گیا ہے مشرک یعنی کہ جو بت پرستی کرتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اب اس کے چوتھے موضوع کی جانب کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا
اعلان کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم کی اس آواز کو، اس اعلان کو اپنی قدرت سے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے گوش گزار کیا۔ اب اس کے 5ویں موضوع کی جانب ہم آتے ہیں کہ جس میں مومنین کی 4 علامات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، مصائب پر صبر، یعنی کہ ان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کرتے بلکہ صبر، اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر اختیار کرتے ہیں، مصیبت پر صبر اختیار کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی اور نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ اس کے علاوہ اس کا جو 6واں موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے دیگر احکامات، جس میں دوسرے احکامات بیان کیے گئے ہیں، مثلا مناسک حج، یعنی کہ حج کے مناسک، حج کے ارکان و احکام، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی اور جانوروں کی قربانی۔ اس کے علاوہ یعنی کہ جہاد وغیرہ کا حکم بھی اللہ پاک نے اسی سورہ میں دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پارے کے ان نکات کی جانب، ان پیغامات کی جانب کے جو انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے جن کی طرف نظر کرنا ضروری ہے۔ خدا کی نصیحت کو خیال نہ سمجھو، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2۔ جان لو کہ تم سب یعنی کہ موت کا مزہ ضرور چکھو گے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35۔ تم سب اچھے اور برے کاموں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35۔ انسان نماز اور زکوٰۃ کے سوا خدا کی بندگی کے درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73۔ ہمیں ایٹمی اور نظامی دانشوروں کی قدر کرنی چاہیے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80۔ ذکر حضرت یونس علیہ السلام جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تمام مومنین کی نجات کے لیے ایک نسخہ ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 تا 88۔ اس کے علاوہ جو بتائے گئے ہیں وہ ہے نیک کام انجام دینے میں ایک دوسرے پر سبقت کرو، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90۔ خدا کے ساتھ رغبت اور یعنی کہ چاہت کے ساتھ خدا کے ساتھ بات کرو، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90۔ حج کی ادائیگی کے لیے پہلے اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرو، تمام نجاستوں سے پاک کرو اور اپنے وعدے پورے کرو، پھر جا کے یعنی کہ طواف ادا کرو، سورہ حج کی آیت نمبر 29۔ باطل گفتگو سے دوری اختیار کرو، سورہ حج کی آیت نمبر 30۔ جو حیوان تم ذبح کرتے ہو اس میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو بھی ان کا حق دیا کرو، سورہ حج کی آیت نمبر 36۔ اگر تم پر جنگ مسلط ہو جائے تو تمہیں جہاد کی اجازت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 39۔ اللہ پاک سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے اس پاک کلام سے ہدایت، رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے آخری امام زمانہ کا جد ظہور فرمائے۔ والسلام، التماس دعا۔